انسان دنیا میں آتا ہے، شعور کی آنکھ کھولتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ روحانی اقدار بھی رکھی ہوتی ہیں اور اس کے نفس میں خواہشات بھی رکھی ہوتی ہیں۔ حکم اسے یہ دیا گیا ہے کہ یہ اپنی نفسانی خواہشات کو تھوڑا سا کنٹرول کرے۔ جو آدمی بالکل یہ سمجھے کہ میں نے اپنی ہر خواہش کو پورا کرنا ہے، کسی چیز کا لحاظ نہیں کرنا، تو قرآن مجید نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، فرمایا یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی آگے چلے گئے۔ جو تھوڑا سا اپنے آپ کو، اپنی کچھ خواہشات کو کنٹرول کرے، کہیں کسی جگہ اسے جھک جانا بھی آئے، کہیں کسی جگہ اسے معاف کرنا بھی آئے، تو اس نے انسانیت کی اقدار کو سمجھ لیا ہے۔ اس کے اندر کچھ نہ کچھ اخلاقی قدریں موجود ہیں۔ ہمارے جتنے بھی جھگڑے ہیں دنیا میں، اب یہ ہمارے جھگڑے اللہ رسول کے لیے تو نہیں رہ گئے۔ جن کے بارے میں بار بار قرآن پاک نے ہمیں کہا تھا ان سے دوستی نہ کرنا، محبت کے پیغام نہ بھیجنا، ان کی تو تعریفیں صبح شام ہوتی ہیں۔ ہمارا عام طبقہ بھی اور حکمران طبقہ بھی مثال ہی جب دیتا ہے وہ کفر کی، مشرک کی، یہودی عیسائی کی مثال دیتا ہے۔ اور میں کئی دفعہ دوستوں سے کہا کرتا ہوں عذرائے محبت، میں کہتا ہوں سائی ماڑا ہونا، بیچارہ کوئی مزدوری کرتا ہو۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر دوستوں کی؟ اللہ آپ کو مہنگے مہنگے موبائل دے، ویسے کبھی کبھی جیب میں بھی رکھنا چاہیے۔ مطلب جس نے بنایا تھا اس نے کیا کہا تھا کہ ہر وقت ہاتھ میں پکڑے رکھنا، کبھی کبھی صحیح چلیں، جو بنا رہے ہیں ان کو میں منع نہیں کرتا، وہ بنائیں کسی چیز کو اگر محفوظ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن باقی لوگ تو میری بات پر توجہ کریں نا۔ وہ میسیجز کا جواب ذرا 20 منٹ کے بعد دے لیجئے گا۔ اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا، اور بھی کچھ چیزیں قابل، چونکہ اپنی بات نہیں نہ کر رہا، اللہ رسول کی کر رہا ہوں، تو آپ تھوڑی دیر مجھے موقع دیں تاکہ 2-4 باتیں آپ سے عرض کر لوں۔ تو عیسائی ماڑا ہو نا، غریب آدمی ہو بیچارہ، تو اس کے بارے میں لوگ مسئلہ پوچھ لیتے ہیں، کہتے ہیں پیر صاحب دسو سانجانہ روٹی کھانی جائز ہے؟ تو میں نے کہا اگر مشرک کے نجس ہونے کی بات کرتے ہو تو ادھر نال بھی نجائز ہے، تے امریکہ دا صدر ہوئے تے تاں بھی نجائز ہے۔ اب یہ کیا بات ہوئی کہ جب کوئی بہت بڑا آدمی آ کے بیٹھ جائے اور ساری اس کے سامنے کابینہ بیٹھی ہو تو پھر کوئی شرعی مسئلہ پوچھے ہی نہ، اور اگر کوئی غریب آدمی سامنے آ جائے، مشرک نجس ہے تو وہ ہر ایک ہی نجس ہے۔ تو جن کے بارے میں تو رویے میں سختی رکھنے کا کہا گیا تھا، وہاں تو ہم نے بنا لی نرمی، اور جہاں ہمیں کہا گیا تھا نا درگزر کر دینا، رحماء بینہم، معاف کرنا، ذات کو بت نہ بنانا، اپنے نفس کی خواہش کو آگے نہ رکھنا، وہاں ہم نے زندگی مشکل کر لی ہے۔ چھوٹا خاندان ہو، بڑا خاندان ہو، غریب خاندان ہو، امیر خاندان ہو، آپ کسی خاندان کی پوری لڑائیاں ساری نچوڑیں تو اس کے اندر سے صرف ایک بات ٹپکے گی کہ میں نے نہ پوچھا نہیں، مجھے انہوں نے بڑا نہیں مانا، زیادہ سے زیادہ ذات کا رٹا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ سارے دوستوں کی، گہرے دوستوں کی جب رقابتیں ہوتی ہیں تو آپ سارا نچوڑ لیں اس کو، تو بیچ میں صرف اتنا نکلے گا کہ فلاں مقام پہ فلاں کو پروٹوکول نہیں دے سکے۔ جو پروٹوکول مانگتے ہیں وہ اپنے نہیں ہوتے، جو پروٹوکول مانگتے ہیں ان کے رشتے مخلصانہ نہیں ہوتے۔ میرے رب نے قرآن مجید میں اپنے بندوں کی شان بیان کی، فرمایا وہ پتہ ہے زندگی کیسے گزارتے ہیں، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، فرمایا رحمان کے بندے زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، ان کا لہجہ نہیں پروٹوکول والا، انداز نہیں ان کا ہٹو بچو والا، جھکے جھکے چلتے ہیں۔ اور جتنا پھل زیادہ ہوتا ہے اتنا جھکاؤ بھی زیادہ ہوتا ہے، جتنا بندہ بڑا ہوتا ہے اس میں عاجزی بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، کیونکہ صراحی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانے۔ جو بندہ جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا جھکاؤ اتنا زیادہ ہوتا ہے، تو اگر اس کی گردن میں سریا زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے بڑا نہیں ہے، ابھی اس کو بڑا ہونے میں وقت لگے گا۔ قرآن مجید نے زندگی گزارنے کا اصول یہ دیا کہ تیرے لہجے میں عاجزی ہو، تیرا ملنا، گفتگو کرنا، آنا جانا اس میں انکسار ہو۔ اور 2 جملوں میں میرے نبی پاک علیہ السلام نے بات اتنی کھول دی
کہ ساری حقیقتیں ہی اندر آ گئیں. محبوب فرمانے لگے تو رب کی رضا کے لیے عاجزی کر. حضور فرماتے ہیں، یہ ترمذی میں موجود ہے، فرمایا تو اللہ کی رضا کے لیے جھک جا، رب تجھے عزتیں عطا فرما دے گا. عزت اس بات میں ہے کہ تیرے اندر جھکاؤ کتنا زیادہ ہے. عزت اس بات میں، ہمارے ہاں بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ عزت شاید کپڑوں کا نام ہے یا گاڑیوں کا نام ہے یا بنگلوں کا نام ہے. حالانکہ میں نے اپنی چھوٹی سی زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ کھرب پتی بھی بندہ ہو نا، لیکن اگر لوگوں کو شک پڑ جائے نا پیسہ جائز نہیں، تو اپنے لوگ بھی کہہ رہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کیسے آگے گیا ہے. لیکن بندہ کھرا ہو، سچا ہو اور چھوٹا سا افسر ہو اور ٹوٹی کرسی پہ بیٹھتا ہو تو بڑا مہنگا آدمی بھی دروازے پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے یار بندہ بڑا کھرا ہے، نہ سفارش سنتا ہے نہ رشوت لیتا ہے. تو اس کا مطلب ہے روب کپڑوں کا نہیں ہوتا، روب تو بندے کے کردار کا ہوتا ہے. اس کا کردار. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسر روم ڈرا کرتا تھا، رومی سلطنت کانپا کرتی تھی. کیوں؟ حضرت عمر کا تو ایک گن مین بھی نہیں تھا. اصل بات کیا تھی؟ انہیں پتہ تھا کہ مزاج کچھ اور ہے، طبیعت کچھ اور ہے، انداز کچھ اور ہے، اور کوئی ظاہری دب دباؤ نہیں، بلکہ ایک دن بیٹھ کے تمام صحابہ نے مشورہ کیا، کہا جناب حد ہو گئی ہے. حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں تو اسلام پر غربت تھی، اب تو اللہ نے بڑی وسعت دے دیا، 50 ہزار دینار صحابہ کو مال غنیمت میں ملتے ہیں اور جناب عمر کو بھی ملتے ہیں. لیکن عجیب بندہ ہے، گھر سے نکلتا ہے، مسجد سے نکلتا ہے اور گھر جانے تک سارے بانٹ دیتا ہے. جناب عمر سے کہنا ہے جناب حضور نے فرمایا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ وسعت دے تو وہ اثر دیکھنا پسند بھی کرتا ہے، اچھے کپڑے پہننا تو کوئی دین کی مخالفت نہیں، لیکن آپ کا وہی کرتا پھٹا پرانا تو کوئی ایسی بری بات نہیں، اچھا لباس پہننا دین اس کو پسند کرتا ہے. تو آپ کپڑے کیوں نہیں نئے سلواتے؟ بڑے بڑے وزیر مشیر آتے. ہمارے بچے جب سیانے ہو جائیں تو وہ مشورے بھی دیتے ہیں نا بڑوں کو. میرے ایک جاننے والے ہیں، تو میں شادی پہ جا رہا تھا، تو میرے آگے آگے وہ جا رہے تھے، تو انہوں نے بچہ انہوں نے مشورہ دے رہا سی، کہہ رہا سی ابا جی اے ہن شادی تے نا میٹھے چولاں تے سالن پا کے نہ کھایا جے بستی ہوندی بندے دی. تو میں تھوڑا سا آگے گیا تو میں نے کہا پتر تو لیٹ ہو گیا، ٹائم نہ ہوندا تے سارا ٹبر ہی سیاਣਾ ہونا سی، تو ذرا دیر تجھے ہو گئی. بھئی اصل پہ رہنے دیں، اصل چیز جو ہوتی ہے اس میں تکلف نہیں ہوتا، اصل میں تکلف نہیں ہوتا. اور جب آپ کچھ چیزیں ملمہ سازی کر کے لیتے ہیں، ملمہ سازی، ہمارے ایک بزرگ ہیں وہ فرماندے ہیں، کہتے ہیں جدوں دے منڈیاں مینوں کاٹن والے کپڑے پوائے نے، میں تے ویاہ تے کدے رج کے روٹی نہیں کھادی، انہوں نے تو میرے اوپر بوجھ ڈال دیا ہے، تکلف پیدا کر دیا زندگی میں. حضرت عمر سے کہا جناب، سب صحابہ نے بیٹھ کے مشورہ کیا کہ فاروق اعظم سے کہنا ہے کرتا نیا سلوائیں، قربان جائیں. سادی زندگی کسی پر بوجھ نہیں بنتی. جو لوگ اٹھ کے آ جاتے ہیں نا اپنے کام سے، ان کو شوق نہیں ہوتا فوٹو کا، وہ پیچھے بیٹھ کے بھی گزارا کر لیتے ہیں. میرے جیسے لوگ جنہیں مسئلہ بن جاتا ہے ویڈیو میں آنے کا، ان کو تو سجنا سنورنا ہوتا ہے. حضرت عمر سے کہنا ہے کرتا بدلنے، پیسے کس کو برے لگتے ہیں؟ اچھا جی کہنا تو ہے، پر وہ شعر تو بتاؤ جو عمر سے بات کرے گا. تو حضرت ابو دردہ کہنے لگے ایک بندہ ہے نا جن کی بات عمر مان لیتے ہیں. کہا وہ کون؟ کہنے لگے مولا علی شیر خدا. حضرت علی کی خدمت میں عرض کی حضور بڑے بڑے وزیر آتے ہیں وہی پرانا کرتا، آپ کہیں نا سیدنا عمر سے کرتا نیا لے لیں. تو حضرت علی کہنے لگے میں جو کہوں وہ مانتے ہیں، پر میں نے نا حضور کی بارگاہ میں جو سبق پڑھا ہے وہ عمر کے ساتھ بیٹھ کے پڑھا ہے. جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. بات بھی تمہاری ٹھیک ہے، میں کہوں گا تو عمر مان بھی لیں گے، پر یہ والی بات میں نے بھی عمر سے کوئی نہیں کرنی. کہا پھر آپ بتائیں، آپ سنیں، اللہ جزا دے آپ. کہا پھر آپ بتائیں کیسے کہیں؟ تو حضرت علی کہنے لگے حضرت عائشہ صدیقہ سے کہو، وہ ماں ہے مومنوں کی. حضرت عمر جلدی مان جائیں گے. حضرت عائشہ کو ساری بات سنائی، پیغام دیا. جناب عمر دوڑے آئے، اماں جی میرے لیے کوئی حکم؟ سید عائشہ کہنے لگی دیکھیں اسلام میں بہترین گنجائش بھی ہے اور اللہ نے وسعت بھی کر دیا، تو نیا کرتا پہننے میں حرج کیا ہے؟ آپ کا بیٹا پہنتا ہے، باقی صحابہ لیتے ہیں، تو آپ کا وہی پیوند لگا کرتا اسی سے خطبہ دیتے ہیں. عید پڑھانے جاتے ہیں تو ننگے پیر چلے جاتے ہیں اور رستے میں بچوں کو کھڑا کر کر کے کہتے ہیں دعا کرنا رب عمر کو معاف کر دے. کھڑا کر کر کے کہتے ہیں ولی من خاف مقام ربہ جنتان. تو نئے کرتے میں حرج کیا ہے؟ تو حضرت عمر کہنے لگے اماں جی کوئی حرج نہیں، میرے پاس گنجائش بھی ہے،
آپ کا حکم آ گیا میں شام کو لے لوں گا نیا کرتا، پر ایک بات کر لوں؟ کہا آپ کر لیں۔ تو حضرت عمر رو پڑے، فرمانے لگے یہ جو کرتا پہنا ہے نا، حضور کے سامنے بھی اسی کرتے میں جایا کرتا تھا۔ ابو بکر صدیق جب مجھے مشورے کے لیے بلاتے تھے نا، تو اسی طرح ہم لوگ بس اسی کسی دے کچھ نہیں جے لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی، اسی طرح بس باتیں ہوتی تھیں۔ اور اماں جی ابھی نا میرے پورے ملک میں غربت ختم نہیں ہوئی، ابھی سب کو نئے کرتے نہیں ملے، حکم کا میں پابند ہوں، شام کو لے لوں گا، لیکن اگر مجھے اجازت دے دی جائے کہ میں اسی طرح رہوں جو مجھے حضور نے جس جگہ چھوڑا تھا، تو میری ذرا دل کو تسلی ہوگی، میں تکلفات والی زندگی اختیار نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت عائشہ نے سنا تو چپ کر گئیں۔ جناب عمر کہتے ہیں دیر کے بعد اگر آواز آئی تو بس ان کے رونے کی آئی۔ فرمانے لگی جو صحابہ نے کہا تھا وہ بھی ٹھیک ہے، پر عمر جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو بالکل ہی ٹھیک ہے۔ دوستو الجھاؤ نہیں، جھگڑا نہیں، ذات کا پروٹوکول نہیں، خدا را مصیبت بن جاتی ہے سسر کو جب داماد کا فون آتا ہے کہ میں آ رہا ہوں۔ میں ان غریبوں کو بھی جانتا ہوں جو ادھار قرضہ لے کے پروٹوکول کا بندوبست کرتے ہیں۔ ہماری طبیعتیں لوگوں کے لیے مصیبت بن گئی ہیں، ہمارا مزاج حاوی ہو گیا ہے۔ ہم تو یہاں تھوڑے دن کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، حضور نے فرمایا تھا مسافروں کی طرح رہنا، راہگیروں کی طرح دنیا میں وقت گزارنا۔ کبھی دیکھا ہے آپ نے ایئرپورٹ پہ آپ سب سے پہلے بھی بورڈنگ کرا کے چلے جائیں ویٹنگ روم میں، اور سب سے پہلے بھی بیگ آپ رکھ دیں، لیکن اگر کوئی بندہ آ جائے نا اپنی آپ کی جگہ پہ بیٹھ جائے تو آپ جھگڑا نہیں کرتے، کیوں؟ آپ کو پتہ ہے میں مسافر ہوں، فلائٹ آئی اور میں گیا۔ کبھی دیکھا ہے ریلوے اسٹیشن پہ لوگ کہتے ہیں یہ جگہ میں نے خریدنی ہے، یہاں روز کھڑے ہونا پڑتا ہے، پتہ ہے میں مسافر ہوں، ٹرین آئی اور میں۔ بس اسٹاپ پہ لوگ زمینیں نہیں خریدتے، جھگڑے نہیں بناتے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ گاڑی آئی اور میں۔ اور درویش نے کہا تھا جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے، اوے کدے ہارن بھی کھیڈ فقیرا، جتن دا مل کوڈی پیندا ہی ہارن دا مل ہیرا۔ کبھی بندہ ہارنا بھی سیکھ جائے، 2 قدم پیچھے بھی ہٹے، کبھی وہ کہے میں کوئی نہیں باقی سارے ہیں، یہ والی بھی تو کبھی زندگی ہونی چاہیے۔ فرمایا رحمان کے بندے عاجزی سے چلتے ہیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور اگر کوئی ان سے الجھنا چاہے، بحث کرنا چاہے، لڑائی کرنا چاہے، تو رب کے بندوں کی شان یہ ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اگر جاہل ان سے جھگڑا کریں تو وہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ ہر بندے سے الجھ جانا، ہر بندے سے ہی بحث کرنا، ہر جگہ ہی اپنا مزاج اس طرح کا بنا لینا کہ جو میں کہتا ہوں وہی قبول کرو ہر جگہ۔ وہ عارف رومی فرماتے ہیں ایک دن نا مثال دیتے ہیں سمجھانے کے لیے، کہتے ہیں ایک دن گدھے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی تھی۔ کس کی جی؟ گھوڑا کہتا تھا آسمان کا رنگ نیلا ہے، گدھا کہتا تھا نہیں کالا ہے۔ کئی گھنٹے بحث ہوتی رہی، بالآخر رزلٹ یہ نکلا کہ شیر کے پاس فیصلہ لے جاتے ہیں، جنگل کا بادشاہ ہے۔ شیر کے پاس فیصلہ گیا تو گھوڑے نے جاتے ہی پوچھا بادشاہ سلامت، آسمان کا رنگ کیا ہے؟ اس نے کہا بھائی تو صاف سی بات ہے نیلا رنگ ہے۔ تو کہنے لگے میں کہتا ہوں نیلا ہے اور یہ گدھا کہتا ہے کالا ہے، اور صبح سے میرے ساتھ بحث کر رہا ہے۔ کہنے لگے کتنے گھنٹے بحث ہوئی؟ انہوں نے کہا جی سارا دن ہوتی رہی۔ تو شیر کہنے لگا گھوڑے کی بات بھی درست ہے اور گھوڑے کو عمر قید کی سزا بھی ہے۔ گھوڑا کہنے لگا بات بھی میری ٹھیک ہے اور مجھے عمر قید کی سزا مانا۔ کہنے لگا بات اس بات پر سزا نہیں کہ تمہاری بات غلط ہے یا ٹھیک ہے، سزا اس بات پہ ہے کہ تم نے گدھے سے ہی بحث شروع کر دی ہے۔ میرا دماغ نہیں کام کرتا، کس سے بحث کر رہے ہو تم؟ کس سے؟ اور جس ملک میں میں اور آپ رہتے ہیں یہاں تو لوگوں کو جو کام آتا ہے وہ بحث کرنے کا ہے۔ ہمارے چونکہ چینل زیادہ ہیں، خبریں تھوڑی ہیں، تو 4 لوگ رات کو مختلف پارٹیوں کے بٹھائے جاتے ہیں تاکہ قوم کو پوری طرح تقسیم کیا جائے، پوری طرح 4 مختلف لوگوں کی رائے لو، جتنا جھگڑا زیادہ ہوگا اتنا پروگرام زیادہ دیکھا جائے گا، تاکہ قوم زیادہ سے زیادہ تقسیم ہو، الجھاؤ ہو۔ ہر جگہ بحث ہوگی، کوئی ایک بیانیہ تو ہو جانا چاہیے ایک جیسا، ہر جگہ بحث۔ نکل آئیں، الجھاؤ نہ زندگی میں پیدا کریں۔ اتنی ٹانگیں نہیں ہمیں پھیلانی چاہیے کہ جاتی دفعہ بندہ اکٹھی کرنا چاہے تو پھر اس سے اکٹھی نہ ہو سکے۔ اتنے جھگڑے بندہ کر لے زندگی میں کہ وہ
جاتی دفعہ معافیاں بھی لینا چاہے تو اسے معافیاں بھی میسر کہاں کہاں جائے معافیاں لینے. کچھ تھوڑا سا نا انسان کو کہیں درگزر کہیں چھوڑ دینی چاہیے بحث. حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے, اور آج کل تو جمہوری حکمران ہوتے ہیں نا, 4 ٹانگیں کرسی کی ہوتی ہیں تو ایک نہ ایک کامتی رہتی ہے. لیکن وہ لوگ مطلق العنان ہوتے تھے, بادشاہت تھی ان کے, اطاعت کے حلف ہوتے تھے. اتنا بڑا آدمی باہر رات کو نکلے ہوئے ہیں سیر کے لیے, 2 سپاہی بھی ساتھ ہیں. تو ایک آدمی نا کھیتوں کو پانی لگایا تو رستے میں ہی سو گیا ہے. سو جاتے تھے ہمارے پرانے بزرگ دیہاتوں کے نا, وہ کھیت میں ہی سو جاتے تھے. تو حضرت رات کو لوگوں کی خبر گیری کو نکلے. حضرت عمر بن عبدالعزیز 39 سال عمر پائی ہے انہوں نے. 10 سپارے بھی روز پڑھتے تھے قرآن پاک کے, 2-3 ہزار بار درود شریف بھی پڑھتے تھے, 5 سپارے قرآن پاک روز پڑھتے تھے, 10,000 تک درود شریف جاتا تھا. قوم کا خیال بھی رکھتے تھے اور خزانے سے تنخواہ نہیں لیتے تھے, ٹوپیاں سی کے گزارا کرتے تھے. عمر کتنی پائی؟ 39 سال. ہمارا 30 سال کا بچہ بھی کوئی ارادہ ہی نہیں کرتا کرنا کیا ہے. 40 پورے نہیں ہوئے دنیا بھی چھوڑ گئے. ہم تو پروگرام ہی نہیں بناتے ساری زندگی, آم دام برسرے مطلب گزر رہے تھے. تو اس زمانے میں لوگ لکڑی کے جوتے پہنتے تھے, بزرگ سوئے ہوئے تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کا پیر بابا جی کے پیر پہ آ گیا. جب اچانک ٹکر ہوتی ہے تو ایک مخصوص جملہ ساری دنیا ہی بولتی ہے کہ اندھے ہو, تب یہی لفظ بولتے ہیں. تو اس بزرگ نے بھی یہی جملے کہا, حال انتم الاعمى, کیا آپ اندھے ہیں؟ اب کسی جگہ پہ اگر آپ نے الجھاؤ پیدا کرنا ہے کہ وہ مجھے کہہ دیا, تو میں جانتا ہی نہیں, تینوں میرا پتہ ہی نہیں, تو پنڈوں آ کے پوچھی سڑک تو تینوں بندہ گھر چھڑ کے آئے گا. او پئیاں دس دیاں قبراں جنہاں تے پھل پئے, ادھروں کوئی بھی نہیں آمدا تے ادھروں لکھاں گئے. کہا جناب پیر پہ پیر آیا تو آپ اندھے ہیں. اب یہاں تو بندہ جناب اڑ جائے کہ مجھے کہہ دیا, اور یہاں پھر معاف کر جائے. حضرت عمر بن عبدالعزیز بس یہی موقع ہوتا ہے, فوراً ہنس پڑے اور ہنس کے کہنے لگے نہیں مجھے نظر آتا ہے. بس سوال کا جواب ہو گیا. وہ جو کیتلی ہوتی ہے وہ چائے سے ہمیشہ زیادہ گرم ہوتی ہے. وہ جو 7 گن مین تھے نا, انہوں نے تلواریں نکال لیں. اور تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے اس نے گستاخی کی ہے, گردن اڑائیں گے. اب فرمانے لگے بابے نے تو کوئی گستاخی نہیں کہا. حضور آپ کو اندھا کہا ہے. اس لیے شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے لکڑی کو گھن کھا جاتی ہے اور بڑے لوگوں کو خوشامد کھا جاتی ہے. خوشامدیوں سے کبھی مشورہ نہیں لینا چاہیے, غیر جانبدار آدمی سے رائے لے. حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہنے لگا آپ اندھے ہیں؟ فرمایا نہیں نظر آتا ہے. وہ جو 7 گن مین تھے کہنے لگے حضور اس نے گستاخی کی ہے, اس کو قتل کرنا ہے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے بابا تم سے باتیں کر رہا تھا مجھ سے کر رہا تھا؟ کہا حضور باتیں تو آپ سے ہی ہو رہی. تو فرمانے لگے نادانو, انہوں نے تو ایک سوال پوچھا ہے کہ آپ اندھے تو نہیں, تو میں نے جواب دے دیا نہیں مجھے نظر آتا ہے, اس میں لڑائی والی کون سی بات ہے؟ تو بات ختم ہو گئی. تو زندگی میں الجھاؤ نہیں پیدا کرنا. اور آخری بات یہ کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, دن اس طرح گزاریں کہ عاجزی سے, اور رب کہتا ہے رات میرے بندوں کی سجدے میں گزرتی ہے یا قیام میں گزرتی ہے. ڈپریشن کے, ٹینشن کے, ذہنی دباؤ کے مریض تیزی سے بڑھ رہے ہیں ملک میں, اور بڑے بڑے مہنگے جا کے وہ موٹیویشنل اسپیکر سے سبق پڑھتے ہیں. وہ کہتا ہے مراقبہ کرو, یہ کرو, وہ کرو. اسلام سبق دیتا ہے کہ تھوڑی دیر رات مصلے پہ بیٹھو. اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے دکھ دنیا داروں کو نہ بتانا, تمہیں رسوا کر دیں گے. سیٹھوں نوابوں کو نہ بتانا, پریشان ہو جاؤ گے. فرمایا اپنے دکھ اپنے رب کو بتانا, جلدی کرے یا دیر سے کرے اللہ تمہیں سب لوگوں سے بے نیاز کر دے گا. جس طرح آپ کے موبائل کو چارجر کی ضرورت ہے, اسی طرح روح اور دل کو مصلے کی ضرورت ہے. اپنی عبادت میں کبھی کمی نہ کریں. یہ بند کر کے موبائل 5 منٹ بیٹھے, لمبی لمبی دعائیں مانگیں. کافر ساری رات بدر کی صفیں سیدھی کراتے رہے, اور اللہ کے رسول ساری رات مصلے پہ بیٹھے رہے. ساری رات حضور نے دعا مانگی. حضرت صدیق کہتے ہیں ساری رات رب کو منایا, تو صبح پھر پیغام آ گیا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. پر میں یہ جو تمہیں کامیابی ملی ہے یہ رب کی مدد کی وجہ سے ملی. اللہ جائے تو ساری چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں, اور اگر مدد الہی نہ ہو
تو انسان پیچھے رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔